1400 سال پہلے کا جہاں ریت کے ذریعے خون کے پیاسے تھے۔ ایک ایسا دور جسے تاریخ ایام جہالت کے نام سے یاد رکھتی ہے، وہ وقت جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں صدیاں تک چلتی تھی۔ لیکن اسی تاریخی کے درمیان مکہ کا وہ شہر جہاں خانہ کعبہ اپنی عظمت کے ساتھ کھڑا تھا، ایک عظیم تبدیلی کا منتظر۔ مکہ کے نظام پر قریش کی حکومت تھی، لیکن قریش کے تمام قبیلوں میں سب سے مقدس بنو ہاشم کا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے کے سربراہ ابو طالب وہ شخص جن کا دبدبہ پورے عرب پر تھا اور جن کی ثقافت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ آج کی یہ داستان ابو طالب کے شجاعت سے کئی زیادہ ہے۔ ان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے اس نور کی ہے جس نے آنے والے صدیوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ ہجرت سے تقریباً 23 سال پہلے مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ابو طالب کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد، جو خود ایک محترم اور نیک سیرت خاتون تھی، ان کے لیے یہ لمحات بہت ہی عظمت بھرے تھے۔ تاریخ کے واقعے بتاتے ہیں کہ 13 رجب کا دن تھا، عرب کی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب تھی۔ روایت ہے کہ انہیں درد ذہن محسوس ہوا اور وہ اللہ کے گھر کی دیوار کا سہارا لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں تھا، بلکہ قدرت کا ایک عظیم اشارہ تھا۔ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کا مرکز تھا، آج اس بچے کی جائے پیدائش بننے جا رہا تھا، جسے آگے چل کر اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر بننا تھا۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک اس کے سامنے وہ ہستی نہیں آئی جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ وہ ہستی تھے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں لیا اور جیسے ہی ان کا لعاب دہن بچے کے منہ میں گیا، بچے نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی۔ تصور کیجئے اس منظر کا۔ علی کی آنکھوں نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا دیدار کیا وہ تھے نور نبوت۔ ابو طالب نے اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھا، جس کے معنی بلند و بالا تھے۔ علی کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ مٹی میں کھیلنے والا بچہ نہیں تھا، بلکہ نبوت کی گود میں پروان چڑھنے والے تھے۔ ابو طالب کا گھرانہ بڑا تھا اور مالی حالات بہت سخت تھے۔ ایسے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ علی کی پرورش اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ رشتہ جو زمانے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ علی جن کی عمر ابھی صرف چند سال تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہے جیسے چاند کے ساتھ چاندنی۔ وہ ان کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور سوچنے کے انداز کو اپنے اندر ایسے جذب کر رہے تھے۔ لوگ دیکھتے کہ چھوٹا سا بچہ مکہ کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھامے چلتا اور ان کی ہر بات پر غور کرتا اور ان کے سچ کا گواہ بنتا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کیسے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بلاتے تھے۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ان کے محبوب گھنٹوں غار ہرا میں عبادت کرتے اور سوچ و فکر میں ڈوبے رہتے۔ لیکن جلد ہی وہ وقت آنے والا تھا جب یہ سکون ایک آزمائش میں بدلنے والا تھا۔ مکہ کی جاہلیت ختم ہونے کو تھی، مگر دشمن بھی تیار ہو رہے تھے۔ ایک طرف قریش کی صدیوں پرانی بت پرستی کا نظام تھا اور دوسری طرف ایک اکیلا انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا کو بدلنے کا نظام لے کر کھڑے ہونے والے تھے۔ علی جو ابھی صرف 10 سال کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی، ان کے رہنما اور ان کے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ وہ علی ہی تھے جو ہر لمحے ان کے ساتھ تھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ مکہ کے فضاؤں میں اب ایک نئی پکار گونجنے والی تھی، ایک ایسی پکار جو تخت و تاج ہلا دے۔ لیکن سوال یہ تھا، جب پورا مکہ دشمن بن جائے گا، جب اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کون دے گا؟ کون ہوگا وہ جو اپنا بچپن اور معصومیت چھوڑ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوگا؟ تاریخ گواہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، تب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ خاموش تھے، لیکن اس بھری محفل میں ایک بچہ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ، اگرچہ ٹانگیں دبلی ہیں، میری عمر چھوٹی ہے، لیکن آپ کا مددگار بنوں گا۔ یہ علی تھے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے حق کو پہچانا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، ابھی مکہ کی تنگل کی باقی تھی، دشمنوں کی سازشیں اور اطرت کے وہ خوفناک رات اور جنگ میدان کا وہ تلاطم باقی تھا جہاں انہیں اسد اللہ بننا تھا۔ داستان اب اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے تاریخ ایک نیا رخ لینے والی تھی۔ قریش نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، تلواریں ننگی ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گہراؤ کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس موت کے گہرے میں ایک نوجوان ایسا ہے جو دشمن کو شکست دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ایمانتیں واپس کرنے اور اپنے نبی پر جان نثار کرنے کے لیے موت کی سیج پر سونے جا رہا تھا۔ علی کی یہ قربانی تاریخ کو کیا موڑ دے گی، اور کیسے ایک 10 سال کا بچہ دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کا مادر آہن بنے گا؟ سبسکرائب